میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور اب ہم بات کرتے ہیں جب یعنی پہلے احرام اور پھر طواف کی طرف بیت اللہ کی طرف حجاج جو ہے وہ یا عمرے کے لیے بھی کل ہم نے عمرے کی فضیلت کے حوالے سے بھی کلام کیا تھا, تو جو رواں دواں ہیں تو وہ طواف کر رہے ہیں, تو طواف کا طریقہ ہمیں سمجھا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. طواف ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے. طواف خواہ حج کا ہو, عمرے کا ہو, نفل طواف ہو یا واجب طواف ہو, ہر طواف کا طریقہ کار ایک ہی ہے. اچھا. طواف کی ابتدا رکن اسود سے کی جاتی ہے, تو سب سے پہلے حجر اسود کا تعین کر لیا جائے. اس کے بعد حجر اسود کی طرف رخ کریں. انہوں نے ہری لائٹس بھی لگائی ہوئی ہیں. جی بآسانی اس کو تعین کیا جا سکتا ہے. پھر حجر اسود کی طرف رخ کریں, بالکل سامنے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور دل میں یہ نیت حاضر کر لیں کہ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرامی فیسرہ لی وتقبلہ منی. ٹھیک. کہ اے اللہ میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتی ہوں, تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے اسے قبول فرما. صحیح. ٹھیک. اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں, اس طرح کہ آپ کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف ہوں. اچھا. پھر پڑھیں بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ٹھیک. اس کے بعد استلام کریں. استلام کا مطلب ہوتا ہے بوسہ دینا. حجر اسود کا استلام کریں. استلام کے بعد تھوڑا سا ٹرن ہو جائیں, اس طرح کہ آپ کی لیفٹ سائڈ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے, اور دوران طواف اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا چہرہ اور آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو. اچھا. پھر درود پاک پڑھتے ہوئے, دعائیں پڑھتے ہوئے طواف کے چکر شروع کریں. دعائیں کتب میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, لیکن بہتر یہ کہ وہ دعا پڑھیں جس کا مطلب آپ کو معلوم ہو, جو آپ کو یاد کتابیں لے کے اس کے بعد وہ اتنا ازدحام ہوتا ہے وہاں پہ, تو آپ ٹکر ہو رہی ہوتی ہے, اختلاط ہو رہا ہوتا ہے مرد و زن کا, تو وہ بہتر ہے کہ وہ دعا پڑھیں جو آپ کو یاد ہو. مثال کے طور پہ آپ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ دعا تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں حج کے مناسک کا ذکر فرمایا ہے, وہیں پر اس دعا کا ذکر فرمایا ہے, یعنی حج کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے. اور اس کا مطلب بھی ہر عام و خاص کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی بھی بھلائیاں طلب کر رہے ہیں, آخرت کی بھلائیاں طلب کر رہے ہیں, کتنی جامع دعا ہے ماشاءاللہ. اور پھر آنکھ کے عذاب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات طلب کر رہے ہیں. اپنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور درود پاک کی تو کیا ہی بات ہے. اور وہاں پر ایک بار درود پاک پڑھنا 1,00,000 بار درود پاک پڑھنے کے ثواب کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک بار آپ درود پاک پڑھیں گے اور 1,00,000 بار آپ کو ثواب ملے. کیا بات ہے. لیکن وہی کانشیس بھی ہو جانا ہے, محتاط ہو جانا ہے, کیونکہ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں, جس طرح سے کل بھی ہم نے بات کی, یعنی اخلاقی طور پہ بھی آپ کو وہاں پہ ایک اچھا برداشت کو بڑھا کے جانا ہے, اچھا بندہ بن کے جانا ہے اللہ کا. السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے, معذرت. آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں. اس وقت ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے, ہم واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں حج کے احکام کے تعلق سے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں ماشاء اللہ. ہمارے پسندیدہ اسکالر موجود ہیں, مفتی صاحب موجود ہیں, اور کالرز بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام رخسانہ کوثر ہے. جی رخسانہ, اور میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. خوش آمدید. میں نے یہ ایک مسئلہ سنا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں, باہر والے صحن میں اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ عام نماز کے برابر ہوتا ہے, اور وہ نماز جو مسجد نبوی کے اندر پڑھی جائے گی اس کا ثواب وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی نماز 50,000 نماز کے برابر ہے, تو تب اگر اندر پڑھی جائے گی تو اس کا ثواب اتنا ہوگا. اگر باہر صحن میں پڑھی جائے گی تو وہ والا ثواب نہیں ہوگا. لیکن اگر کوشش اندر جانے کی اور اندر جگہ نہیں ملی, پھر باہر پڑھی, تو پھر اس کا ثواب ملے گا. یہ والا سنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مغرب کی اذان سے پہلے جب سورج یعنی کہ ابھی پورا غروب نہیں ہوتا, تو اس سے پہلے سنا ہے کہ پانی نہیں پینا چاہیے, اس وقت پانی کی پرہیز کرنی چاہیے, اور جب اذان ہو چکے تو پھر پانی پینا چاہیے. اچھا جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ رخسانہ بہن. آپ کے سوالات انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. طواف کا طریقہ مکمل کیجیے. درود پاک پڑھتے ہوئے, دعائیں پڑھتے ہوئے آپ طواف کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر رکن عراقی پہ پہنچے. اس کے بعد حتیم آتا ہے. حتیم کعبۃ اللہ کا حصہ ہے, لیکن طواف اس کے باہر سے ہی کیا جائے گا. پھر رکن شامی اور رکن یمانی.
फिर जब आप रुकने अस्वद पर पहुंच जाएंगे तो ये आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा और 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे। तवाफ की इब्तिदा भी रुकने अस्वद से की जाएगी और इंतहा भी रुकने अस्वद से की जाएगी। ठीक, सही। तो इस तरह आपके 7 चक्कर और 8 इस्तिलाम 8 इस्तिलाम, हजर अस्वद से हजर अस्वद 1 चक्कर और इस्तिलाम से शुरू किया, इस्तिलाम पे खत्म किया, तो 8 इस्तिलाम। 8 इस्तिलाम, 7 चक्कर। 7 चक्कर, सही। फिर मकाम इब्राहिम पर जाकर 2 रकात नफिल अदा करें। अगर मकरू वक्त ना हो तो, मकरू वक्त है तो बाद में अदा करें। और अगर मकाम इब्राहिम पर जगह नहीं मिलती तो पूरी मस्जिद में आप कहीं पर भी ये नफिल अदा कर सकते हैं। कोई सा भी तवाफ करें, उसके बाद 2 रकात नफिल अदा करना वाजिब होता है। इस तरह आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। करने ज़रूर है, मकरू वक्त के बाद अदा कर लें, लेकिन करें ज़रूर। ठीक है जी।